بڑی جوش و خروش کے ساتھ منائی جائے گی۔ اس سلسلے میں چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ جو پاکستان ہے یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص نگاہوں، خاص شفقتوں اور خاص توجہات کا یہ مرکز ہے۔ جی مشہور ہے کہ جناب اس پاکستان کو قائد اعظم نے بنایا، حقیقت میں اس پاکستان کے بانی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قائد اعظم تو جا کے سو گیا سی لندن، اس کو جا کر جگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خود قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا تو اچانک میری چارپائی ہلی، بڑی شدت کے ساتھ کسی نے اس کو جھٹکا دیا۔ میں اٹھا، میں کہ پتہ نہیں کون ہے۔ جب میں اٹھا تو کمرے میں کوئی بھی نظر نہ آیا۔ پھر میں سو گیا، لیٹ گیا۔ دوسری مرتبہ پھر چارپائی کو ہلایا گیا، میں اٹھا تو دیکھا کوئی بھی نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ پھر جھٹکا دیا گیا، میں پھر اٹھا تو دیکھتا ہوں کہ جناب پورا کمرہ نورانیت کے ساتھ بھرا ہوا ہے، روشنی روشنی ہر طرف نورانیت کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ تو آپ تھوڑا ڈر گئے، قائد اعظم محمد علی جناح۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں۔ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، استقبال حضور تسی تشریف لے آئے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تو یہاں سو رہا ہے، ادھر جا پاکستان ہندوستان، وہاں جا کر مسلمانوں نے الگ ریاست بنانی ہے، ان کے لیے تو جا کے کام کر، خدمت کر، تو یہاں سو کر کیا کر رہا ہے؟ اور پھر اقبال نے بھی تصور پیش کیا تھا الگ ریاست کا کہ بھائی مسلمانوں کے لیے الگ ریاست بنائی جائے اور الگ مملکت بنائی جائے کہ جہاں مسلمان رہ کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں۔ یہ اقبال نے تصور پیش کیا، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پھر قائد اعظم محمد علی جناح میدان عمل میں اترے۔ اب اصل بات کیا ہے کہ یہ جو 14 اگست آتی ہے اس پہ کیا صرف 4 جھنڈیاں لگا دینے سے 14 اگست کا مقصد پورا ہو گیا؟ سلن سرکار کے ٹھاں ٹھاں کرنل جناب مقصد پورا ہو گیا؟ اور جناب اپنے آپ کو رنگیلا کر لینے سے کیا 14 اگست کا مقصد پورا ہو جاتا ہے؟ یہ سوچو کہ 74 یا 72 سال، کتنے سال ہو گئے ویسے؟ 47 تو لے کے اون تک جی، ہاں 74 سال تقریباً گزر گئے۔ اے سوچو کہ 74 سال جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا کہ آج پاکستان اس مقصد پر پورا اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا؟ اے سوچنے لگا لینا 14 اگست میں صرف سرن سرکار کے ٹھاں ٹھاں تو 4 جھنڈیاں لا جناب بندہ محب پاکستان بن جاتا ہے۔ اے سوچو کہ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان بنایا گیا کس مقصد کے لیے بنایا گیا، اور کیا آج پاکستان اس مقصد پر پورا اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا؟ پاکستان کس مقصد کے لیے بنایا گیا؟ سیدھی سی بات ہے کہ انگریز، ہندو یہ سارے ایک طرف ہو کر مسلمانوں پر ظلم اور جبر کیا کرتے تھے، ان کو عبادت نہیں کرنے دیا کرتے تھے۔ اس وقت قلندر لاہوری علامہ اقبال مصور پاکستان، حکیم الامت علامہ اقبال نے تصور پیش کیا۔ اس نے کہا مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست بناؤ، وہاں مسلمان رہ کر اعلانیہ طور پر کھلم کھلا اپنے رب کی عبادت بھی کریں اور اپنے نبی کی نعتیں بھی پڑھیں، اپنے نبی پر درود و سلام بھی پڑھیں، اپنے نبی کے دین کی تبلیغ بھی کریں۔ یہ تصور اقبال نے پیش کیا۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح وہ بھی میدان میں آئے تو کل قائد اعظم کوئی نہیں سنا ہے اتنے جناب کوئی بیان اگر کرن بے بھی جب پہلے گل تے کہ 14 اگست کو پورا آپ دیکھیں، پورا دن ٹی وی چلا کر دیکھیں، کوئی بھی گل نہیں کرتا جناب پاکستان کیسے بنا، کتنا نقصان ہوا، خون کی ندیوں پر پاکستان بنا، کس نے آج تک دسیا کو نہیں کیا؟ بھائی پریڈ ہو رہی ہے جی، وہاں یہ ہو رہا ہے تو وہاں یہ ہو رہا ہے، بارڈر تے اے ہو رہا ہے۔ اے بھی دسو نا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ساتھ جب انہوں نے میدان عمل میں جب وہ اترے ان کے ساتھ کون کھڑے تھے؟ اس وقت ہمارے علماء کھڑے تھے ان کے ساتھ، ہاں ساڑھے بزرگ نال کھڑے سن، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نال کھڑے سن۔ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب فرمایا سی کہ اپنے مریدانوں فرمایا یہ بڑا ہی اہم مشن ہے
اور بڑا ہی اہم مشن ہے کہ مسلمانوں کے لیے الگ ریاست قائم کی جائے. جے قائد اعظم پیچھے ہٹ بھی گیا نا اسی پیچھے نہیں ہٹاں گے. ہم الگ ریاست بنا کر چھوڑیں گے. یہ ہمارے بزرگان دین تھے کہ جنہوں نے ساتھ کھڑے ہو کر پاکستان کو بنوایا. تو مقصد پاکستان بننے کا یہ تھا کہ یہاں مسلمان الگ ہو کر علل اعلان کھلم کھلا اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گائیں گے, دین کی پرچار کریں گے. اور دوسری بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جائے اگر اس مقصد پر پورا نہ اترے اس چیز کا فائدہ ہے کیوں جی. اسپیکر اور بنیا ہے جیسا بھی ہم نے اٹھا لیا ایک اسپیکر اور مقصد سے بنیا سی کہ بھائی آواز دے, آواز نہیں سی دے رہا چوک دیتا سی. پنکھا ہے ہوا نہ دے فائدہ ہے اس کا. بنانے والے نے جس مقصد کے لیے اس کو بنایا کہ بھائی یہ ہوا دے گا اگر ہوا نہ دے تو اس کا فائدہ ہے. ایسے اتنے بڑے اے سی کھڑے ہیں. اب ان اے سیوں کا فائدہ یہ ہے کہ بھئی یہ ہوا دے, ٹھنڈی ہوا دے. یہ ٹھنڈی ہوا نہ دے دینا تو کوئی فائدہ ہے. بلب کا فائدہ ہے جناب بنانے والے نے اس کو مقصد کے لیے بنایا کہ بھئی یہ روشنی دے گا. اگر یہ روشنی نہیں دے رہا اس کا فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو دنیا میں کوئی بھی چیز ہے وہ بغیر مقصد کے نہیں ہے. کیوں جی اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنائی. اسی طرح انسان بھی کوئی بھی چیز بناتا ہے بغیر مقصد کے نہیں بناتا. کوئی نہ کوئی مقصد اس کے پیش نظر ہوتا ہے, مد نظر ہوتا ہے. تو کیا آپ کہتے ہیں کہ بھئی اتنا بڑا پاکستان اتنی بڑی ریاست بغیر مقصد کی بنا دی گئی بغیر مقصد کے؟ اتنے لوگ کہتے ہیں جناب قائد اعظم نے روٹی نہیں سی لب رہی, اقبال نے روٹی نہیں سی لب رہی, جناب ستے ستے راتی صبح پاکستان بن گیا سے. اس لیے نہ پاکستان روٹی کے لیے نہیں بنایا گیا. پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ یہ تھا کہ یہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ ہوگا, یہاں کا آئین قرآن ہوگا. قائد اعظم نے پوچھا سی کسی نے اور نے کہا قبلہ تسی اتنی بڑی ریاستیں بنانے لگے ہو, مسلمانوں کے لیے الگ ریاست بنانے لگے ہو, پتہ ہے آپ کو کہ ریاست کے لیے ایک آئین بھی ہوتا ہے. آپ کا آئین کون سا ہوگا؟ سنو قائد اعظم محمد علی جناح کا جملہ. آپ نے فرمایا ہمیں آئین اس وقت تلاش کرنے کی ضرورت پڑے گی جب ہمارے پاس آئین ہوگا نہیں, ہمارے پاس آئین قرآن موجود ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور بھائی پاکستان صرف اس مقصد کے لیے بنایا گیا کہ یہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کی جائیں گی, یہاں درود و سلام پڑھا جائے گا, یہاں حضور کی نعتیں پڑھی جائیں گی, یہاں دین کی پرچار ہوگی. اس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا. تو جب جو چیز کسی مقصد کے لیے بنایا جائے اگر نہ اس میں چلے تو فائدہ کوئی نہیں گا. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا کیا آج پاکستان اس مقصد پر پورا اتر رہا ہے؟ دسو جی. اور پھر اللہ کی نعمت ہے نا پاکستان, ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے 14 اگست کو خوشی اور جوش و خروش کے ساتھ اس کو منانا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ بھئی خوشی کرنی چاہیے نعمت ملنے پر. لیکن اے خوشی دے انداز نہیں کہ جناب وہ تو کڑیاں بھی باہر آ جان اور بے حیائی شروع ہو جائے. یہ خوشی کا مقصد نہیں ہے کہ بھئی بے حیائی شروع ہو جائے, جناب آدھی لباس پہن کر لڑکے بھی باہر آ جائیں, منہ پر جناب پاکستان کے جھنڈے بنانا شروع کر دیں. یہ بے حیائی ہے, یہ اسلام کے خلاف باتیں ہیں. اسلام ضرور حکم دیتا ہے کہ بھائی جشن کرو, خوشی مناؤ. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, حبیب جب آپ کو اللہ کی نعمت ملے تو اس کو خوب چرچا کیا کرو. تو اللہ رب العزت نے پاکستان میں عطا فرمایا تو اس کا چرچا تو ہم نے کرنا ہے. چرچا کرو لیکن ایک حد میں رہ کر کرو. بیت المقدس فتح ہوا سی نا, تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام نے عرض کی تھی حضور آج جشن ہونا چاہیے تھا. آج تو جناب بیت المقدس فتح ہوا. آپ نے فرمایا بالکل میں بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ جناب جشن ہونا چاہیے, لیکن جشن کیا ہوگا کہ آج زہر کی اذان بلال حبشی دے گا. اے جشن ہے, اے جشن ہے, یہ ہے خوشی. ساڑھے ہاں خوشی نے معیار کی نے. میرا آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جب مکہ فتح ہوا تو آپ کس شان سے تشریف لائے؟ سبحان اللہ العظیم. صحابہ فرماتے ہیں حضور اونٹنی پر سوار تھے اور آپ کا سر مبارک اونٹنی کی کجاوے کے ساتھ لگ رہا تھا. اس طرح سر جھکایا سی آپ نے,
کتنی بڑی فتح ملی، مکہ فتح ہوا، کتنی تکالیف برداشت کرنے کے بعد مکہ فتح ہوا، پھر بھی میرے آقا کا انداز کیا ہے؟ فاتحانہ شان سے آپ داخل ہو رہے ہیں، لیکن آپ کا انداز کیا ہے؟ اپنا سر جھکایا ہوا ہے، اور اونٹنی کے جو اگلی کجاوے کی لکڑی ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ آپ کا سر مبارک لگ رہا تھا۔ اے امت نو اسوہ دیتا، اسوہ حسنہ دیا کہ بھائی جب کہ اللہ نعمت دینا تو سر جھکنا نہیں ہے، سر جھکا لینا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اللہ فرماتا اگر تم میری نعمت پر شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، اور دوں گا، اور دوں گا، اور دوں گا، لازیدنکم، میں ضرور بضرور تمہیں دوں گا۔ لیکن نال ہی فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا سنو اگر تم نے میری نعمت کی ناشکری کی اور کفران نعمت کیا، اللہ فرماتا ہے پھر یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگر اللہ نے نعمت دی ہے پاکستان کی صورت میں تو اس کی قدر کرو، نعمت کی قدر اس سے پوچھو نا جس کے پاس نعمت ہوتی نہیں ہے۔ آنکھ بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی نعمت ہے، تو آنو تو میں نے قدر کو نہیں کی، وجہ آپ کے پاس بھی آنکھیں سلامت ہیں، میرے پاس بھی آنکھیں سلامت ہیں، یہ تو قدر اس سے پوچھو آنکھوں کے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ تو آنو میں نے کی پتہ ہے، پتہ کسی نے؟ کہاں ہم شکر ادا کرتے ہیں ہاتھوں کا کہ اللہ نے کتنے بڑے جناب ہمیں نعمت عطا کر۔ اب اس چیز کی قدر کسی سے پوچھنی ہے تو اس سے پورے اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، پاؤں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، تو آنو میں نے کی پتہ ہے، یہ تو اس سے پوچھو نا جس کے پاس پاؤں نہیں ہے۔ نعمت کی قدر ہمیشہ اس کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس وہ نعمت ہوتی نہیں ہے۔ پاکستان کی قدر تو آنو میں نے کی گی، ہم تو سکون سے رہ رہے ہیں جناب، نہ کوئی بم بلاسٹ ہے گئے، نہ ساڑھے بچے جناب، ہمارے بچوں کی جوانیاں لوٹی جا رہی ہیں، نہ ہماری ماں بہنوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، تو آنو میں نے کی پتہ کہ کتنی بڑی نعمت اللہ کی پاکستان۔ یہ تو ان سے پوچھو، جا کر برما سے پوچھو، جا کے یمن سے پوچھو، اور جا کے افغانستان تو پوچھو کی اتھو ہے، ماں بہنوں کی عزتیں پامال کر دی گئی، چھوٹے چھوٹے جوان بچوں کو جناب موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، یہ تو ان سے پوچھو جا کر، تو آنو میں نے کی قدر ہے گی۔ تو لہٰذا پاکستان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا اور اس سے محبت کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور اس کے اندر اسلام کا پرچم لہرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے پورا کرنا ہے۔ اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے پھر اللہ رب العزت جب نعمت کی قدر نہ کی جائے پھر اللہ رب العزت وہ نعمت واپس لے لیتا ہے، یاد رکھیے گا۔ نعمت کی قدر جب بنی اسرائیل علیہ نے من و سلوہ کی قدر نہ کی تھی، بٹیرے آندے سن تو پک کے بٹیرے اور بہترین گوشت ہونا کہ سانوں کی ضرورت ہے، بٹیرے سے نہیں کھاندے، سانوں تو آپ دالاں کھواؤ، سبزیاں کھواؤ، قرآن سے موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر جناب ان کو کہا پھر ہم دالاں ہی کھاؤ بہ کے، اور من و سلوہ کی نعمت ختم ہو گئی۔ تو لہٰذا اگر پاکستان اللہ کی نعمت ہے تو اس کی قدر کرو، اس میں بگاڑ نہیں لانا، فساد پیدا نہیں کرنا، اندے وچ جتنا ہو سکے امن قائم کرو، جتنا ہو سکے پیار محبت قائم کرو اور اس پاکستان کی قدر کرو۔ یہ بڑے ہمارے بزرگان دین نے بڑی بڑی قربانیاں دے کے اس پاکستان کو حاصل کیا، تو آنو میں نے کی پتہ سوکھا سانو لبیا ہے جناب، ہم باپ دادا یہاں مسلمان رہ رہے تھے پاکستان کے، ہم بھی یہاں رہ رہے، سانو کی پتہ کہ کئی قربانیاں ہوئیاں، خون کی ندیوں پر پاکستان بنا، 68,000 کے 70,000 تو ہماری نوجوان بچیاں سکھ اٹھا کر لے گئے تھے، لکھاں قربانیاں ہوئیاں، لاکھوں نوجوانوں نے اور بوڑھوں نے جناب قربانیاں دیں، اپنی زندگیاں قربان کی، شہادت کا جام نوش کیا، پھر جا کے پاکستان بنا۔ تو آنو میں نے کی قدر، ساڑھے بچے اسی دیتے ہوندے نا، پھر سانو پتہ ہونا سی کہ اسی بھی اپنے بچے دیتے ہیں پاکستان واسطے، تسی میں تو صرف کھان دے ڈھنگ بنایا، بس کھاؤ پیو تو لمبے پہ جاؤ۔ پاکستان کا یہ مقصد نہیں ہے، جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے اور رسول اللہ کی نعتیں پڑھی جائیں، رسول اللہ کی نعتیں پڑھی جائیں، حضور پر درود و سلام پڑھا جائے اور حضور کی دین کی تبلیغ کی جائے۔ اگر پاکستان اس مقصد پر پورا اتر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، پھر پاکستان دوبارے نہیں آ رہے ہیں، اور اگر نہیں اتر رہا ہے پھر ہمیں سوچنا چاہیے، کی خیال ہے؟ سوچنا چاہیے رسانوں کے جناب جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں یہ پاکستان جیسے عظیم نعمت دی تھی، کیا ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیا صرف 14 اگست کا مقصد یہ ہے کہ جناب ایک رسمی طور پر جناب 14 اگست منا لی جائے اور جناب بلے بلے جناب ہم بھی بڑے محب پاکستان ہیں، ریلیاں کر دیتی ہیں؟ وہ لوگ جو پاکستان کے بنتے وقت پاکستان کے مخالف تھے آج وہ بھی ریلی نکال رہے ہیں، نظریہ پاکستان ریلی تھی، فلانی ریلی تھی، فلانی ریلی۔ اور بھائی تمہارے باپ دادے پاکستان بنتے وقت پاکستان کے مخالف تھے،
آج وہ بھی محب پاکستان بن کر محب وطن بن کر ریلیاں نکال رہے ہیں۔ اے وڈے جنے انہوں نے سن نا دیوبندیاں نے بابیاں دے، انہوں سارے نے پاکستان بنتے وقت پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ اے فضل الرحمان ڈیزل اس کا ابا کہتا تھا، آج تک کہتا رہا جب وصال سے پہلے، اور کیا جناب شکر ہے میں پاکستان بننے کے گناہ میں شریک نہیں تھا۔ اے جملے نہ ہوندے۔ مودودی جس کا مرکز پنجاب کے اندر موجود ہے، وہ مودودی وہ پاکستان بنتے وقت پاکستان کا مخالف تھا۔ افسوس نہیں ہے آج وہ بھی جناب ریلیاں کٹن کے کل دے دیں جناب ہم بھی بڑے محب پاکستان ہیں۔ پاکستان کو وہ پلیدستان کہا کرتے تھے، اور مودودی نے اس وقت کہا تھا کہ جناب باتیں کرتے ہو پاکستان، کوئی ماں کا بچہ جڑے نہیں ہے کہ جو پاکستان کی پے بھی بنا سکے گا، ہم پاکستان کی پے بھی بننے نہیں دیں گے۔ انہوں نے بڑے نے کیا سی، اور ہمارے بڑے کہتے تھے اور جو مرضی ہو جائے قائد اعظم بھی پیچھے ہٹ جائے ہم پاکستان بنا کر چھوڑیں گے۔ یہ ہمارے بڑے تھے، یہ ہمارے بڑے تھے، تو ہم پاکستان کے وارث ہیں۔ اے پاکستان کے وارث ہیں کوئی نہیں ہے، ایک تو نکل آیا نا۔ آج جناب بڑی بڑی سیٹوں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان بنتے وقت پاکستان کے غدار تھے۔ اے جناب بڑی بڑی سیٹیں چڑھ گئے، اور جو پاکستان جنہوں نے بنایا، جن کے بڑوں نے بنایا، جن کے بڑوں نے قربانیاں دی، آج ان کو وہ پوچھنے والا ہی نہیں گا۔ تو لہٰذا تیار ہو، کھڑے ہو، اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہو۔ آپ کا حق ہے، آپ پاکستان کے وارث ہیں، آپ ہمارے بزرگان دین کے آپ وارث ہیں۔ ساڑھے ایسے کیوں منہ چھپائیے؟ کیوں جی اہل سنت منہ چھپائے گی؟ نہ، اہل سنت تو جناب سر تان کر اس طرح کھڑی ہوگی۔ ساڑھے بڑے نے کوئی جناب کوئی غلط کام نہیں کیتے گئے۔ ہاں ہمارے بڑے تھے 1857 کے اندر جب جنگی آزادی پاکستان ہوئی، اس وقت حصہ لینے والے ہمارے بڑے تھے، ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے جناب جنگی آزادی پاکستان کے اندر حصہ لیا تھا۔ ہمارے بزرگ تھے علامہ فضل خیر آبادی، ہمارے بزرگ تھے سید کفایت علی کافی، ہمارے بزرگ تھے مولانا عنایت احمد کاکوروی، یہ ہمارے بزرگ تھے۔ ہاتھی تھے بیٹھ کے پڑھنا آتے سن، اتنے بڑے شہزادے تھے فضل خیر آبادی، ہاتھی پر بیٹھ کر پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، اتنے بڑے شہزادے۔ آپ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا، فرمایا جتھے لبے انگریز وڑ دیو مار دیو، جہاد کا فتویٰ دیا۔ آپ کی جاسوسی ہوئی، مخبری ہوئی، آپ کو پکڑ کر انگریزوں نے کالے پانی کی سزا دی، جزیرہ انڈومین جس کو کہتے ہیں، کالے پانی کی سزا سنائی۔ ہمارے بڑے پھر بھی نہیں چکے، اور داڑیاں نہیں مڑائیاں، اور پاکستان بننے وقت مخالف نہیں سن، اور جناب سب کچھ برداشت کیا۔ ہاتھی پر پڑھنے جاتے تھے، کالے پانی کی سزا سنا دی گئی، آپ کا شاہانہ لباس بھی اتروا دیا گیا، موجودہ لباس پوا کے جناب آپ کو کہا لو جی مٹی کے ٹوکرے اٹھاؤ۔ سوچ سکتے ہو تسی یہ تو چپڑاسی ہو گیا، تو وہ بھی کہنا جناب میں محب پاکستان، تو ہے کون ہے؟ اور بھائی علامہ فضل خیر آبادی ہاتھی پر پڑھنے کے لیے جا رہے، شہزادے کے بیٹے، شاہانہ لباس اتروا کر، مونج کا لباس پہنا کر، مٹی کے ٹوکرے اٹھوا کر، وہ کہتے تھے یار ایک مرتبہ کہہ دے کہ جو فتویٰ کے نیچے سین ہوئے ہیں کہ جناب یہ فضل خیر آبادی تو نہیں ہے کوئی اور ہے، آپ فرمانے سے ایک ہی نہیں ہو سکتا ہے، میں ہی ہوں فضل خیر آبادی جس نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ جہاد دیا۔ کالے پانی کی سزا سنی، اور آپ نے خود وہاں جو کتاب لکھی نا، قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے سن کہ میں 40-50 سال ہو گئے عربی پڑھتے پڑھاتے میں عمر گزر گئی، جڑے آپ نے اتنے رہ کے کالے پانی دے وچ عربی میں اشعار لکھے نا، امیر المجاہدین فرماتے ہیں 40 سال گزارن تو بعد میں نے بھی آج تک بغیر لغت تو پڑھنے نہیں آتے، اتنی ڈاڑھی عربی لکھی علامہ فضل خیر آبادی نے۔ یہ ہے ہمارے بڑے، ہم کیوں منہ چھپائیں؟ ایسے کیوں منہ چھپائیے؟ منہ چھپاؤن او جن کے بڑوں نے جناب پاکستان بنتے وقت پاکستان کی مخالفت کی تھی، ایسے کیوں منہ چھپائیے؟ ساڑھے بڑے تھے عین فضل خیر آبادی کہ آپ نے پھر اشعار لکھے، اور آپ کیا فرمایا کرتے؟ فدیت محمدن خیر البرایا، آپ فرمایا کرتے سنو انگریزوں جتنی مرضی مجھ پر ظلم و ستم کر لو، مٹی کے ٹوکرے اٹھوا لو، لیکن جب تک فضل خیر آبادی زندہ ہے حضور پر قربان ہوتا رہے گا، حضور پر قربان ہوتا رہے گا، حضور پر قربان ہوتا رہے گا۔ اور آپ دی ہڈیاں میں گل گئی ہیں سن فضل خیر آبادی کالے پانی دے وچ، لکھیا ہے سارا تاریخ لکھیا ہے، فضل خیر آبادی کی ہڈیاں گل گئی ہیں تھن اتھ جناب کالے پانی دے وچ۔ آپ خود فرماندے ہیں میرا پانی یہو جو ملتا سی جی میں سب دی زہر نہیں ہوندی، اتنا کوڑا کھانا جی میں تمبا ہوں کوڑا، اس طرح کھانا مجھے دیا جاتا تھا، اور جو میرے جہاں میں نے ڈالا گیا تھا وہاں کی جو چھت تھی وہ بھی خراب تھی، بارش ہونے سے نہ وہ تو پانی ٹپکتا سی، دریا دا پانی بھی کالا۔ اتھے فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں آپ نے زندگی گزاری۔ آخری مرتبہ جب آپ کی ہڈیاں بھی گل گئی ہیں سن، آپ اٹھن جو بھی نہیں رہے، آخری مرتبہ انگریز آپ دا ایمان خریدن واسطے گیا سی،
انہوں نے کہا دسوئے فضل خیر آبادی، اب تو سب کچھ تیرا چلا گیا، وہ لباس بھی تیرا چلا گیا، وہ پروٹوکول بھی تیرا ختم ہو گیا، تیری عمر بھی لنگ گئی ہون، آخری مرتبہ اب بھی کہہ دے یہ جو جہاد کے فتوے کے جو سائن ہیں یہ تیرے نہیں ہیں، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا ایک کیڑی گل کر دے ہو، فرمایا جب میں جوان تھا اس وقت نہیں مانا، اب مان جاؤں گا، ایک ہی نہیں ہو سکتا، فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، یہ جو فتوے کے نیچے سائن ہیں یہ میرے خود موجود ہیں۔ یہ تھے ہمارے بڑے۔ پھر مولانا کفایت علی کافی سید زادے سن، بڈھے شاہ جی، اور روایات کے اندر آتا، تاریخ کے اندر موجود ہے، آپ پڑھیں، آپ کو لٹا کر انگریز استریاں پھیرا کرتے تھے آپ کے جسم پر، گلیں کرنی ہے کہ جناب پاکستان بنتے وقت بزرگوں کا کوئی جناب کردار ہی نہیں تھا۔ فواد چودھری بھونکے سے پچھلے سال کہ جناب کوئی کردار ہی نہیں ہے بزرگوں کا، اے کردار ہے، سانو پتہ ہے نا جناب تھوڑے پیو دادے چودھری دے، فواد چودھری انہوں دے پیو دادے اس وقت مخبریاں کر رہے سن، چغل خوریاں کر رہے سن انگریزاں دیا، اور جناب ہمارے مسلمان بزرگان دین کو پھانسی لگوانے میں ان کا کردار تھا، اور ہمارے بزرگان دین اس وقت پھانسی کے جھولے پر لوٹ رہے تھے۔ اے ساڑھے بزرگ سن، سید کفایت علی کافی آپ کو لٹا کر آپ کے جسم پر استریاں پھیری گئی، پھر بھی ان کا دل ٹھنڈا نہ ہوا، پھر کیا کیا، پھر جناب نمک اور مرچیں لا کر آپ کے جسموں کے اندر ڈالی گئی، زخموں کے اندر۔ ساڑھے بزرگ پھر بھی نہیں پیچھے ہٹے، انہوں نے کہا جو مرضی کر لو، لب بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں، انہوں نے کہا جو مرضی کر لو، ایسے جو حاضر ہوں حضور راستے۔ سید کفایت علی کافی سید زادے سن، استریاں پھیر کے صبح ٹائم جب آپ کو پھانسی کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اللہ اللہ، 3-4 نال سن، جے میں تھے ایک ساڑھا وزیر گزریا، انہوں جناب پھانسی دا آرڈر آیا تو پہلے اٹیک ہو گیا، دل پہلے چھڑ گیا سی۔ میں کہ اے گل ہے، ساڑھے بزرگ دیکھو، علامہ سید کفایت علی کافی نے جو پھانسی دا آرڈر آیا نا، اور آپ نے پھانسی کے تختے کو دیکھا، پہلے مٹھے چل رہے سن، آپ تیزی نہ چلنا شروع ہو گئے، وہ نال والے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا بابا تینوں کی ہویا، انہوں نے کہا جان دیو وہ پھندا یہ موت ہے جو مجھے حضور سے روکے ہوئے ہے، لیاؤ پہلے میں نے دیو، میں جناب پہلے پھانسی پر جھول کر جناب رسول اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ آپ جب جا رہے تھے ایسے گلاں کرتے جناب نعت نہیں پڑھنی، نعت لکھنی نہیں گی۔ سید کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہے تھے، آپ نے اس وقت تازہ نعت پڑھ دی، فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نہ یہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی، ہائے ہائے کتنی بڑی گال کر دی، فرمایا سب فنا ہو جائیں گے کافی، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ زور لاؤ ذرا، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ نعرہ دلیری نہ لایا کرو یار، یہ کیڑی گل ہے؟ بزدل ہو تسی، پھر میری مسجد والے بزدل ہونا، اللہ دی پناہ، میں تو نہیں مانتا، میں تو وہاں جا کر بتاتا ہوں کہ جناب میری مسجد والے بڑے دلیر ہے گئے، بڑے جوم نہ نعرے لاندے، تو تسی ہونی بزدل، اور بھائی بزدل نہیں ہونا، کافر، خدا کی قسم تمہارے ایک آواز سے کافر ویسے بن رہے گا، تسی دلیری نہ نعرہ تے لاؤ نا، لا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اے پیغام کو چاہو سارے لوگ کہ پاکستان ایک کہنے لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، سیکولرزم کی طرف پاکستان پہ دن بدن جا رہا ہے، اور لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ یہ تھے ہمارے بزرگ۔ مولانا حسرت موہانی 27 سال انگریزوں نے چکی پیسی، اس طرح جوان ہو کے گئے سن ساڑھے شیر، اس طرح جب جیل سے واپس آئے تھے نا تو آپ کی کمر بھی دوڑی ہو گئی سی،
اس طرح واپس آئے سن 27 سال انگریزوں نے چکی پیسی سی آپ نے، اور آپ خود فرماتے ہیں جناب منو آٹا میرے چکی کے پاس رکھ دیا کرتے رہے، پیسو جی۔ آپ نے ایک مرتبہ بھی نہیں کیا یار کی کرن لگے ہوں کرنا آپ۔ انہوں نے جب ظلم اور بربریت زیادہ کی نا، آپ نے پھر اندر خط لکھا، اشعار تاریخ کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ شکایت بھی نہیں کی تھی، شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ اے ساڑھے بڑے سن، یہ ہیں ہمارے بڑے جو جھکے نہیں انگریزوں کے سامنے، چغلیاں خوریاں نہیں کی تھی، انہوں نے غیبت نہیں کی تھی۔ اور پاکستان بننے میں ہمارے بزرگوں کا کردار ہے۔ بیان کرو ٹی وی دے بیٹھ کے دسو کہ پاکستان بنتے وقت کن کن قربانیاں نے، اور ایک ٹائم میں پھانسی گارڈ ختم ہو گئے تھے، جہاں پھانسی میں لٹکایا جائے، ایک ٹائم میں 300 علماء کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ تو ہے بیان کرنا تاریخ کے اندر موجود ہے، میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ 300 علماء کو ایک ٹائم میں پھانسی پر لٹکایا رکھا۔ کوئی ہے انتقال کرنا لا بس سارے جناب پریٹ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اے بھی دسو نا قوم نو ساڑھے بڑے کتنے بڑے سن، کتنے بڑے تھے۔ تو لہٰذا پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا، آج اگر پاکستان اس مقصد پر اتر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، یہ نہیں اتر رہا تو سارے میرے سمیت سارے غور و فکر کرو کہ بھائی ہم نے پاکستان کو اس کے مقصد پر کیسے اتارنا ہے۔ ہاں 74 سال تے ہو گئے انہاں نعرے لائیں جناب ہم تمہیں روٹی بھی دیں گے، کپڑا بھی دیں گے، مکان بھی دیں گے، کی دیتا ہے انہوں نے؟ نہ روٹی ملی، نہ کپڑا ملا، نہ مکان ملا، کی دیتا ہے انہوں نے؟ الٹا انہوں نے دین میں دیش نکالا دے دیتا، کی دیتا ہے انہوں نے دین نو، کی دیتا ہے انہوں پاکستان نو۔ پاکستان کے سب سے بڑے غدار یہ لوگ ہیں، پاکستان کے وارث آپ لوگ ہیں، محمد عربی کے غلام آپ ہیں، آپ پاکستان کے وارث ہیں۔ اٹھو پاکستان کی حفاظت کے لیے اور پاکستان کے اندر دین لے کر آؤ۔ رسول اللہ کا جب دین پاکستان میں آ جائے گا نا، ریاست مدینہ خود بخود بن جائے گی۔ صرف نام لینا ریاست مدینہ نہیں بڑھتی قبلہ کہ ریاست مدینہ میں بنانا چاہتا ہوں، ریاست مدینہ دین لاؤ، رسول اللہ کا دین تخت پر لاؤ۔ جب دین تخت پر آ جائے گا ریاست مدینہ بھی بن جائے گی۔ دسو نا پاکستان، میں بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستان آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ دسو پاکستان اس مقصد کے لیے بنایا گیا کہ اس پاکستان کے اندر 4 سپیکروں پر اذان دینے پر پابندی ہوگی؟ میں پوچھتا ہوں بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی چند سوالات بتاؤ نا، پاکستان اس مقصد کے لیے بنایا گیا یہاں علی اعلان درود اسلام پر پابندی ہوگی؟ پاکستان اس مقصد کے لیے بنایا گیا کہ یہاں اللہ اس کے رسول کے گستاخ کو باعزت رہا کیا جائے گا؟ اس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا؟ دسو نا پاکستان اس مقصد کے لیے بنایا گیا کہ یہاں قرآن و حدیث کو نصاب سے نکال دیا جائے گا؟ پاکستان اس مقصد کے لیے بنایا گیا کہ اس پاکستان کے اندر ایک کرکٹ کا میچ کھلانے کے لیے 10 دن مسجدیں بند کی جائیں گی؟ پاکستان اس مقصد کے لیے بنایا گیا کہ یہاں شراب نوشی کو عام کر دیا جائے گا، زناکاری عام کر دی جائے گی اور حکومت خود سپورٹ کرے گی زناکاری کے اڈے کو۔ اس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا۔ پاکستان اس مقصد کے لیے بنایا گیا کہ یہاں حق کی بات کرنے والے، رسول اللہ کی عزت پر پہرا دینے والے، ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے گا، ان پر فورس شیڈول لگایا جائے گا۔ دسو نا پاکستان اس مقصد سے بنے؟ نہ پاکستان تو اس مقصد کے لیے بنایا گیا کہ یہاں علی اعلان رسول اللہ پر درود و سلام بھی ہوگا، یہاں علی اعلان رسول اللہ کی عزت اور ناموس پر پہرا بھی دیا جائے گا، اور قیامت تک جو رسول اللہ کی عزت اور ناموس پر بات کرے گا، اللہ اس کے رسول کا بلکہ رسول اللہ کا اپنا فرمان موجود، من سب نبی فاقتلوہ کے تحت اس گستاخ کا سر تن سے جدا کیا جائے گا۔ یہ پاکستان ہے، اس پاکستان، یہ مقصد یہ تھا پاکستان بنانے کا، یہ مقصد نہیں تھا جو تم نے بنا لیا۔ ہاں اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا پاکستان، یہاں رہ کر جہاد پر پابندی ہوگی اور جو جہاد کا نام لے گا اس کو دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا۔ اے میرے توڑے کو چند سوالات نے کار جا کے کرے سوچا جائے کہ مولانا نے بڑے عجیب و غریب سوالات کیتے سن، سوچنا ایک مرتبہ اور دل میں ایک مرتبہ خیال لانا کہ یار واقعی پاکستان اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ زناکاری عام ہوگی، شراب نوشی، اور قرآن اور اہل قرآن، حفاظ کرام، علماء کرام، ان کی تنخواہیں کتنی ہے اور ان کے مقابلے میں سنگر، کرکٹر، ڈرامے باز، ایکٹر، ان کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ پاکستانی سا بنایا جی۔ اور لہٰذا اٹھو پاکستان کی حفاظت کے لیے، اٹھو پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ لاؤ۔
بس نظام مسلم. ہم نہیں کہتے تمہیں کہ فلانے نے لے آؤ تو فلانے نے لے آؤ, فلانے نے لے آؤ, نہ, ہم کہتے ہیں رسول اللہ کا دین پاکستان میں لاؤ. جب رسول اللہ کا دین آ جائے گا وہ دین خود بخود تقاضا کرے گا کہ ادھر شراب نہیں ہونی, ادھر زنا نہیں ہونا, ہاں ادھر دین کی تعلیم دی جائے گی, یہاں کثرت سے قرآن پڑھایا جائے گا, حفاظ کی تنخواہیں اتنی ہے, قراء کی تنخواہیں اتنی ہے, علماء کی تنخواہیں اتنی ہے, پھر یہاں جو رسول اللہ کی عزت پر پیرا دے گا اس کو باقاعدہ انعام بھی دیا جائے گا. ہاں, جو رسول اللہ کے بارے میں بات کرے گا اعلان کے طور پر اس کو جناب چوک میں لٹکایا جائے گا. پاکستان اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا. لہٰذا اٹھو پاکستان کی حفاظت کے لیے, اٹھو رسول اللہ کے دین کو پاکستان میں لے کر آؤ. اور یہی تو مقصد تھا کہ اس پاکستان میں نظام مصطفیٰ ہوگا, یہاں کا آئین قرآن ہوگا. آج کوئی گل کرتا قرآن دی, ساڑھے اتو لا کے تھلے تک کسی نے قرآن سنو, کسی نے قرآن پڑھنا نہیں آتا, دعائے قنوت پڑھنے نہیں آتی, اور رحمان مالک سے اور قبلہ نے قل هو اللہ پڑھنے نہیں آئی. 4-5 مرتبہ بلکہ لکھ کے دیتی انہوں حضرت نے, پھر بھی قل هو اللہ پڑھنے. تھوڑے حاکم نے انہاں جناب اسلام لے آنا ہے, انہاں دین دی گل کرنی ہے, اے نہیں کر سکتے. جس کو دعائے قنوت نہیں آتی, جس کو قل هو اللہ پڑھنے نہیں آتی, وہ اسلام کی بات کرے گا, وہ دین کی بات کرے گا. اے نہیں کبھی ہو سکتا. دین کی بات محمد عربی کا غلام ہی کرے گا. ہاں, دین کی بات وہ کرے گا جس نے 8-10 سال درس نظامی پڑھی ہوگی, جنہیں جناب قانون سے تو لے کے دور حدیث بخاری مسلم تک سب پڑھے آئے گا, وہی دین کی بات کرے گا. پھر مقابلے کرنے مولویوں تھے انہیں نال, کہ مولوی کون ہوتے ہیں جناب, مولوی اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا. اور پتروں پہلے ساڑھے مقابلے سے قل هو اللہ پڑھنی سیکھو, پھر ساڑھے مقابلہ کرے آجے. جنہوں قل هو اللہ نہ پڑھنی آندے ہوئے تو ساڑھے بے کے گل کرے گا. مولویاں نال تمہاری حیثیت کی گی, ہمارے ساتھ بات کرتے ہو اور بول رہے سے بکواس کر رہے ہیں جناب, علماء کا کردار ہی نہیں ہے پاکستان بننے وقت. تو سے دسو نا, تمہارا ایک بات کرو, 10-12 کی بات بھی نہیں کر رہا, صرف ایک اپنا باپ دادا باہر لے کر آؤ کہ جس نے پاکستان بنتے وقت پاکستان کا ساتھ دیا ہو. ایک لے کے آؤ, سامنے لے کے آؤ, ہم دکھاتے ہیں. ایک نے سینکڑوں بخانے تھے, ایک نے سینکڑوں بخانے کہ جناب ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے پاکستان بنتے وقت پاکستان کا ساتھ دیا تھا. ہم دکھاتے ہیں تمہیں, تم دکھاؤ نا جو آج محب پاکستان بنے پھرتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو جناب, ہمیں کہتے ہو یہ دہشت گرد ہے. ہم جہاد کی بات کرتے ہیں, سانو کہنے دہشت گرد نے, اسی حضور دی عزت کی گل کرنے سانو کہنے دہشت گرد نے. تسے دسو نا, اگر تم محب پاکستان ہو تو بتاؤ تم نے پاکستان کے لیے کیا کیا. اور تو مغل کے دور جو مسجدیں بنی سن نا, کی خیال ہے انہیں کنی کو مسجدیں بنائی ہیں پاکستان دے وچ, بلکہ میٹرو کے نام پر بھاڑا بنا کر جو بنی ہوئی مسجدیں اس کو بھی گرا دیا. انہیں کو توقع کرتے ہو یہ نظام مصطفیٰ لے کر آئیں گے, حضور کا دین لے کر آئیں گے. یہ نہیں لے آ سکتے. حضور کا دین رسول اللہ کا غلام لے کر آئے گا, صدیق اکبر کا وارث لے کر آئے گا, فاروق اعظم کا وارث لے کر آئے گا, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا وارث لے کر آئے گا, مولا علی شیر خدا کا وارث لے کر آئے گا, اور صلاح الدین ایوبی کا وارث لے کر آئے گا, التمش کا وارث لے کر آئے گا. انہوں نے کبھی نہ ہی نہیں لیا. دسو نا, 14 اگست کل گزرے گی, میں آپ کو بتاؤں گا. ایک تو لے کر تھلے تک کس نے قائد اعظم نہ لیا ہوئے, نہیں لیں گے, نہ ہی نہیں لیں گے. کسی نے علامہ اقبال نہ لیا ہوئے, اور باقاعدہ اقبال کی چھٹی منسوخ کر دی. اتنی تکلیف ہے نا لوگوں نے. پھر نام لینا محب پاکستان ہونے دے, محب وطن ہونے کے. بتاؤ نا, اقبال تو وہ تھا جس نے پاکستان کا تصور پیش کیا تھا, اس کی چھٹی بھی منسوخ کر دی تم نے سرکاری سطح پر. اور ان کا نصاب, اقبال پہلے نصاب میں بھی داخل تھا, نصاب سے بھی نکال دیا. کی تکلیف ہے تو پورا سال قائد اعظم کا نام لینے والے بھی ہم ہیں, لیندے کہ نہیں لیندے, اور اقبال پڑھنے والے بھی ہم ہیں. پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے سی اقبال؟ ہم اقبال بھی پڑھنے والے ہیں قائد. اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا نا, کہ مسلمان الگ قوم ہے, ہندو الگ قوم ہے. دسو نا, رنجیت سنگھ نے مجسمہ جڑا نکیلے تے لایا اور نیچے لکھا شہر پنجاب, یہ دونوں قومی نظریے کی بنیاد پکی کی ہے کہ اور گرا دی ہے. دسو نا, دو قومی نظریے یہ تھا کہ مسلمان الگ قوم ہے اور جناب ہندو الگ قوم ہے. رنجیت سنگھ کانا جس کے دور حکومت کے اندر, تاریخ کے اندر موجود ہے, یہ میں دکھانے کے لیے تیار ہوں, تاریخ کے اندر موجود ہے کہ اس کے دور حکومت کے اندر, کانے کے دور حکومت اونچی آواز سے قرآن پڑھنے پر بھی پابندی تھی. مسجدوں پر تالے لگا دیے گئے تھے, زنا کے لیے آرڈر جاری کر دیے گئے تھے. دسو آج اس کا رنجیت سنگھ کا مجسمہ لگا کے انہوں نے کیا ثابت کیا ہے؟ یہ دو قومی نظریے کے حامل ہیں نہ, بلکہ دو قومی نظریے نے جناب بنیاد ختم کر کے رکھ دیتی ہیں انہوں نے. دو قومی نظریہ یہ ہے, مسلمان الگ قوم ہے, ہندو اور اس کے وارث ہم ہیں. اسی آج بھی کہنے ہیں جناب مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ نہ ملاؤ, مسلمان الگ قوم ہے,
ہندو الگ قوم ہے، وہ اور تھے، سانو پتہ ہے، سانو پتہ سارا پتہ ہے، اور تواڈے بڑے سن جنہوں نے یہ بھی کہا، اے حسین احمد دیوبندی سی نا، اے اس وقت کہنے لگا جناب قوم وطن سے بنتی ہے، قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس وقت اقبال میدان عمل میں اترا، آپ نے فرمایا او حسین احمد کیا کہتا ہے سرود بر سر منبر کہ ملت از وطن است چے بے خبر سے مقام محمد ربیس بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہما اوست گرب اون رسیدی تمام بول حبیس۔ آپ نے فرمایا کیا باتیں کرتا ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کہ ملت قوم وطن سے بنتی ہے، سنے قوم وطن سے نہیں بنتی، قوم محمد عربی کے غلامی سے بنتی ہے، جڑا محمد عربی دا غلام ہے وہ قوم ہے، باقی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہما اوست گرب اون رسیدی تمام بول حبیس۔ اور فرمایا حسین احمد تجھے کیا پتا ہے، پہلے پہنچ حضور کے در تک، پہلے پہنچ رسول اللہ کے در تک، جب حضور کے در تک پہنچ جائے گا تجھے سمجھ لگ جائے گا کہ دین کیا ہے، تجھے سمجھ لگ جائے گا کہ قوم کس کو کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم تھے، ہمارے بڑے تھے جنہوں نے جناب پاکستان بنتے وقت پاکستان کا ساتھ دیا تھا، یہ اور ہیں، یہ اور ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے وقت پاکستان کی بھی مخالفت کی تھی۔ لہٰذا قوم کے سامنے دونوں رخ موجود ہیں، ایک وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا، ایک وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، اور ساری قوم دا اپنا معیار کیوں جی اللہ نے تو ان سارے سمجھ بوجھ دیتی کہ نہیں دیتی، عقل دیتی کہ نہیں دیتی۔ آپ سمجھو ایک وہ تھے جو پاکستان کے مخالف تھے، ایک وہ ہیں جو پاکستان بنتے وقت پاکستان کا ساتھ دے رہے تھے، بلکہ اولین صفوں میں ہمارے بزرگان دین تھے۔ فیصلہ تو خود ہی کر لو کہ کن کے پیچھے چلنا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے یا ان کے پیچھے چلنا ہے۔ جو پاکستان بنتے وقت پاکستان کے مخالف تھے آج وہ پاکستان کے سگے کیسے بن سکتے ہیں، بن سکتے ہیں؟ جو پاکستان کے بنتے وقت پاکستان کو پلیدستان کہتے تھے، پاکستان کی پے بننے کے بھی روادار نہیں تھے، آج وہ پاکستان کے اندر کہے کہ ہم نظام مصطفیٰ لیں گے، وہ لا سکتے ہیں؟ نظام مصطفیٰ پاکستان کے اندر محمد عربی کا غلام ہی لا سکتا ہے، فضل خیر آبادی کا ماننے والا ہی لا سکتا ہے، سید کفایت علی کافی کا ماننے والا ہی لا سکتا ہے۔ کل 14 اگست پیغام یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہی بات عام کرنی ہے کہ پاکستان کس نے بنایا، ہمارے بڑوں نے بنایا، یہ چھپایا جا رہا ہے۔ یہی تو میں کہتا ہوں نا کہ جناب اقبال نے کہا تھا بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رہے آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خابیدہ اور بدن کو بیدار۔ میں یہی تو کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو تاریخ سے ناشنا کر دیا گیا، ساڑھے بچے کو پتہ ہی کون نہیں علامہ فضل خیر آبادی کون سی، پتہ کسی نے؟ واللہ باللہ میں آخر وہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک کو کھڑا کر کے کہوں جناب بتو دسو فضل خیر آبادی کون سی، کسی نے پتہ نہیں گا۔ میں ادھر پوچھتا ہوں سید کفایت علی کافی کون سن، عنایت احمد کاکوردی کون سن، کسی نے کافی پتہ کوئی نہیں گا۔ انہوں نے پوچھو فلانے سنگر کا نام سنا، دس سے دس سن، فلانے کرکٹر کا نام سناؤ فوراً بتائیں گے، اشرف مبشرہ کے نام سناؤ کسی نے پتہ کون نہیں گا۔ اور بھائی ہمیں بھلا دیا گیا، ہماری تاریخ سے ہمیں ناشنا کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو بچوں کو پتہ ہی نہ ہو ہمارے بڑے کون تھے۔ یہ پتہ ہوئے گا کہ یار ساڑھے بڑے بڑے سن، انہوں نے بڑے بڑے کردار ادا کی تھے، وہ بہت بڑے تھے، اور انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ ان کی وجہ سے ہم منہ چھپاتے پھرے۔ ساڑھے بڑے کیتے کم نہ ساڑھے بڑے سن۔ آخری گل سنو، گل ختم کرنے لگا، شاہ احمد نورانی صاحب اللہ اکبر قادیانی آپ دے ایمان خریدن واسطے گئے سن، ساری زندگی آپ کرائے کے مکان پر رہے ہیں، اے ساڑھے بڑے سن، یہ تو جناب گڑی مان چ نہیں گیا، کٹھی مان چ نہیں گیا، ساری زندگی کرائے کے مکان پر رہے، اور اس وقت تقریباً 1.5 کروڑ روپے لے کر قادیانی ان کے پاس گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جناب ایک مرتبہ آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہم مرزے کو مسلم مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے، چلو اتنا کہہ لو، ہم ان کو رہنما اپنا مانتے ہیں، 1.5 کروڑ لے لو تو جناب جو آپ اسمبلی کے اندر ہمارا بل پاس کروانا چاہتے ہیں کہ جناب مرزائی غیر مسلم ہے، یہ پاس نہ کروائیں۔ آپ نے فرمایا تم لیٹ ہو گئے ہو، تم لیٹ ہو گئے ہو، پہلے تم سے پہلے میری سودا ہو چکا ہے۔ اولا کہ جناب 1.5 کروڑ اس وقت قیمت، پنڈی تو لاہور کا کرایہ 15 روپے سے اس وقت، اس دور میں کتنی گڑیاں کھڑیاں کر سکتے سن مولانا شاہ احمد نورانی، کوٹھیاں کھڑیاں کر سکتے سن۔ آپ نے فرمایا میرا سودا ہو چکا ہے، اولا کہ ساڑھے تو زیادہ کوئی دیا گیا تو انہوں، آپ نے فرمایا سنو میرا سودا ہے مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، ہاں میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، تو لہٰذا ان پیسوں کے میرے نزدیک کوئی حیثیت کو نہیں۔ یہ تھے ہمارے بڑے، اتنا بڑا کردار کوئی لے آؤ تسی اپنا بڑا جس نے اتنا بڑا کردار ادا کیا ہو، لے آؤ کوئی سامنے، اصل تو چیلنج کر رہے ہیں، لے آؤ سامنے اتنا بڑا آج جو سیاسی بنے پھرتے ہیں اور پاکستان کے محب بنے پھرتے ہیں، انہوں نے کہو ایک مرتبہ کہو، انہوں نے کہا جناب ایک بڑا اپنا لے کے آؤ،
جو پاکستان بندے کر پاکستان کا ساتھ دے رہا تھا، اور ہمیں کہیں گے خدا دی قسم ایک نے سینکڑوں لے آگے کھڑا کر دیں گے، یہ دیکھو، اور ایک نے عجیبہ الگ انداز سے پاکستان بندے وقت پاکستان نے کردار ادا کیا تھا۔ لہٰذا کل کا دن بڑا اہم دن ہے۔ کل کے دن آپ نے کرنا کیا ہے؟ جتھوں گزرو ایک کو نعرہ لانا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ذرا زور لاؤ یا دلیل نہ نعرہ لایا کرو، کم از کم لا الہ الا اللہ ایک آواز گونجے تو ہندو بودھی اپنے گھر ویسے مر جاوے، حضور دے غلام بیدار ہو گئے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور زور لاؤ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قوت سلطان و امیر از لا الہ، حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ اقبال نے کیا سے مسلمانوں کی طاقت ڈانڈ بیٹھ کر کڈن نال نہیں گی، فلانا کشتہ تو فلانا ہریسہ کھان نال مسلمان دلیر ہوں گے تو جناب ان کی پاور آ جائے گی۔ نہ مسلمانوں کی پاور ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ زور لاؤ، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ آخری نعرہ لاؤ، رہے گا یوں ہی ان کا۔ یار دلیل نہ لاؤ، کی کرتے ہو آپ؟ پچھلے کیوں نہیں ہاتھ کھڑا کر رہے؟ سارے ہاتھ کھڑا کرو، گواہ بناؤ حضور نے کہ حضور تھوڑے ایسے ایسی حاضر ہیں۔ انشاءاللہ یہاں نظام مصطفیٰ لائیں گے ہم، کیوں نہیں لانا کہ نہیں لانا حضور کا دین؟ اور رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا۔ تھوڑا زور لاؤ، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا۔ اور آخری انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد۔